السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی سورہ سجدہ جو قرآن میں 21ویں پارے میں آیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس سورہ میں ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی آئی ہے، ہمیں اللہ تعالی کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور اس سے ہم رہنمائی کیوں لینا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب سورہ سعد آیت 87 ان ہوا الا ذکر للعالمین کہ یہ قرآن تمام کے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن سے بڑھ کر نصیحت کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اس سورہ میں آیت 15 میں سجدہ کے موضوع آیا ہے، وہی اس کا عنوان ہے۔ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 3 رکوع اور 30 آیا ہے۔ اس سورہ کی کیا فضیلت ہے؟ اس سورہ کی فضیلت ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب یعنی سورہ سجدہ اور حل اتی علی الانسان یعنی سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایک اور حدیث سے ہمیں اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جس سے ہمیں اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور یہ حروف صورتوں کے شروع میں ہی آتے ہیں۔ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے کوئی بات صحیح سند کے ساتھ نہیں پتہ چلتی، مگر یہ حروف قرآن مجید کا حصہ ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو باقی قرآن مجید کی تلاوت پر ملتا ہے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی جس کا اجر 10 گنا ہو۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ روایت ترمذی سے ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے انسان قرآن پاک پڑھتا جائے اور خوب ساری نیکیاں لکھواتا جائے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یعنی قرآن جس کی تلاوت کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، نہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، نہ یہ کوئی جادو ہے، نہ ہی یہ کوئی کہانی ہے اور نہ ہی یہ کوئی اگلے وقتوں کی بات ہے۔ اسی مضمون کو ایک اور آیت سے مزید سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سورہ الفرقان میں آیت نمبر 1 میں کیا آتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلے کرنے والی کتاب اتاری۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے ہے جو بہت بابرکت والا ہے، اور اللہ نے یہ کتاب اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اتاری کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا،
تاکہ وہ جہانوں والوں کو ڈرانے والے ہوں، اور یعنی وہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون۔ یا وہ کہتے ہیں عرب کے لوگ کہ اس نے اسے خود سے گھڑ لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ وہی تیری رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پہ آ جائے۔ اب دیکھو کفار کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنایا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ یہ تو آپ کے رب کا برحق کلام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے ان مشرکین عرب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ ان کے پاس نہ پہلے کوئی رسول آیا تھا نہ ہی کوئی ڈرانے والا آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے اقرار کریں کہ وہ ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین حق کی دعوت دے کر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے اور ان کو جنت کی حقدار بنانا چاہتے تھے۔ اور اسی مضمون پر سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ سورہ یاسین میں آیت 1 سے 6 تک اس موضوع کو مزید بیان کیا گیا کہ یاسین اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، بلا شبہ تو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے، سیدھی راہ پر ہے، یہ سب پر غالب نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، تو وہ بے خبر ہیں۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، ان کو جہالت سے نکال کر ان کی لا علمی کو دور کیا جائے، تاکہ وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ان کے لیے ایک حجت تمام کی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنی گمراہی کی زندگی سے نکل آئیں، یہ لوگ زندگی سے ساری برائیوں کو چھوڑ کر حق کے راستے پر آ جائیں۔ پر انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جھٹلا دیا۔ جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی، انہوں نے کیا جھوٹ بھانڈا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے، جبکہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس میں اپنی خواہش سے شامل نہیں کی، اس کی ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک بات سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بات کہیں تو کفار سے کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہم تک بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے ایمان جب تک ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم بھی اس کتاب پر نہ عمل کر سکیں گے اور نہ ہی اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا سکیں گے۔ یعنی ہماری زندگی بھی گمراہی دور نہیں ہو سکے گی۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، کتاب پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تب ہماری زندگیاں بھی گمراہی سے نکل سکیں گی، ہماری زندگی بھی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو سکیں گی۔ تو یہ پیغام کفار کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے۔ اس بات پر میرا، آپ کا، ہم سب کا ایمان مضبوط ہوگا، تبھی ہماری زندگیاں بہتری کی طرف آئیں گی، ہماری زندگیاں جہالت کے اندھیروں سے نکل سکیں گی۔
چاہے آپ دنیا کا کتنا بھی علم لے لیں، چاہے آپ کچھ بھی پڑھ لیں، اگر آپ نے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پڑھی، نہیں دیکھا، تو سمجھیں آپ بھی جاہل ہی ہیں، آپ بھی لا علم ہی ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ قرآن پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کامل یقین، مکمل یقین۔ لہٰذا ہمیں بھی اس گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں اس طرح کی باتوں کو نہیں کہنا ہے کہ یہ تو پہلے وقتوں کی کتاب ہے، اب آج کے دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی نہیں گئی ہے، اور اس سے بہتر دلیل، اس سے بہتر ہدایت اور رحمت ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی۔ آپ سوچیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ان آیات کو جھٹلائے اور یہ کہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ وہ کتاب ہے جن سے جڑ کر ہماری زندگیاں کامیابی کی طرف ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری دوسری زندگیاں، آگے کی زندگیاں، مرنے کے بعد کی زندگیاں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی کامیابی کی طرف ہوں گی۔ تو کرنے کا کام اب یہی ہے کہ اس پر کامل یقین، مکمل یقین، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کرنے کی دعا اور کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔